ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر کے جا رہے تھے تو آپ کے راستے میں ایک بیری کا جھاڑ راستے میں آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیری کے جھاڑ پر اپنی جو گلے میں چادر پڑی ہوئی تھی وہ اس بیری کے جھاڑ پر ڈال دی اور ڈالنے کے بعد اس کو اٹکا دیا اور اس کو پھر چھڑا رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ کے دوست تھے، آپ کے رفقا تھے۔ لوگوں نے پوچھ لیا، اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بلا وجہ آپ نے اس جھاڑی کے اوپر اپنی چادر کو ڈالا اور چادر کو ڈالنے کے بعد پھر آپ نے الجھا دیا، الجھانے کے بعد پھر آپ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے عبداللہ ابن عمر، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہماری سمجھ کے پرے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر تطہیر کو اس بیری کے پیڑ کے اوپر اٹکتے ہوئے دیکھا تھا، پھنستے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میرے آقا کی چادر تطہیر اس جھاڑ سے اٹکی تھی، میرے آقا آگے جا رہے تھے اور پھر رکنے کے بعد اپنی چادر کو نکالا، جھاڑا، پھر آگے میرے آقا تشریف لے گئے۔ تو میں اس لیے نکل کے جا رہا تھا اور میں نے اپنی چادر کو یہاں پر اٹکانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ چھوٹ جائے اور میں اس سنت کے ثواب سے محروم رہ جاؤں۔ یہ تھی میرے دوستوں اور میرے ناظرین ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ میں اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، گھما رہے تھے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی کو بلا وجہ چکر لگوا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے پوچھ لیا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تم بلا وجہ اپنی اونٹنی سے یہاں گراؤنڈ میں چکر کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سنیے۔ آپ بیان کرتے ہیں، اے لوگو، ایک مرتبہ میں نے یہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو گھومتے ہوئے دیکھا تھا، ان کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اس سنت پر عمل کرنے سے محروم رہ جاؤں۔ اس لیے میں اپنی اونٹنی کو یہاں پر چکر لگوا رہا ہوں تاکہ اس سنت مبارکہ پر میں عمل کر لوں۔ کیا سمجھے ان دو حدیث پاک سے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوستو؟ دیکھیے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے صالحین نے، ہمارے متقی لوگوں نے، ہمارے پرہیزگار لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے یہ دکھا دیا اور ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی سنت مبارکہ آپ کی زندگی میں آپ سے چھوٹنی نہ چاہیے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم سے دن بدن کتنی سنتیں چھوٹتی رہتی ہیں، کتنی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، کتنے اچھے اعمال ہم سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں لجہ نہیں آتی، ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوستو، اپنی زندگی کو آپ گزاریں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو میں امید کرتا ہوں الحمدللہ عز و جل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کل بروز جزا
آپ کو ایک بہترین انعام عطا فرمائے گا، اور وہ انعام ہوگا جنت الفردوس، جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو شاید آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔